ایران اسرائیل کی جنگ، کس نے کیا کھویا کیا پایا؟ میں ہوں انتخاب سوری، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، آواز بندوں کے پلیٹ فارم سے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے، دراصل یہ جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان نہیں، بلکہ امریکہ اسرائیل کی مشترکہ، اور ادھر ایران ہے جو مقابلہ کر رہا ہے۔ میں سچی بات بتاؤں، دیکھا جائے تو ایران نے ایک مثال قائم کی ہے، ایران نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون، دیکھیں میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، ہم لوگ ابھی بھی عقل کے ناخن لیں، سوچیں کیا ملا۔ یہ ساری سازش امریکہ کی تھی، یہ سازش ساری کانسپیریسی اسرائیل کی تھی کہ انہوں نے لڑوایا ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت، کبھی شیعوں کو سنیوں سے، سنیوں کو شیعوں سے، تو فلاں کو فلاں سے، یہ نقصان پہنچایا۔ اور کیا لیبیا، کیا عراق، کیا افغانستان، سب جگہ ان کا ایک رول تھا، اور یہ ہمیشہ انگریز کا یاد رکھیں کہ رول ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ وہ یہ ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ ان کا ہمیشہ سے ایک تاریخ رہی ہے۔ آپ انگریز کو دیکھ لیں، برٹش کو دیکھ لیں، انہوں نے مغل کے دور میں کیا کیا؟ چھوڑ کے چلے گئے کہ لڑتے رہے، کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے چلے گئے، بہت سے ایشوز جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے جان بوجھ کے، تاکہ یہ لڑتے ہی رہے، اور آج تک لڑ ہی رہے۔ واقعی برما بھی یہی کیا انہوں نے، وہاں بھی مطلب لڑوایا، جو وہاں پہ ایک پوری تاریخ ہے اس کا وقت نہیں ہے۔ اور سلطنت عثمانیہ میں بھی انگریز نے یہی کام کیا کہ ایک جعلی لیڈرشپ کریٹ کی مسلمان کے نام سے، جو مسلمان خود نہیں تھے، اور آج بھی انگریز کا ہی طریقہ کار ہے، کیونکہ اصل میں ڈرپوک ہے یہ، چاہے اسرائیل ہو، امریکہ ہو، چاہے جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں، یہ دراصل بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو آپ، ان کا علاج ہی جتنا ان کو دباؤ دبیں گے، آپ دبیں گے تو یہ آپ کو دبائیں گے۔ کہ اب عقل کے ناخن لیں، سوچیں کہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا باقاعدہ لڑوانے کا، اور آج جس کے ذریعے لڑواتے تھے، آج اسی پہ حملہ کر رہے ہیں، ایران پہ۔ تو ایران نے کتنی طاقت ہے سنبھالنی ہے، جو بھی طاقت اللہ نے دی اس کو، یا جو بھی اس کے وسائل ہیں، اس نے اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بہادری کا مقابلہ کیا۔ یہی بہادری تھی جس کی وجہ سے وہ آج اس نے ایک امیج اچھا کریٹ ہوا ہے پوری دنیا میں۔ وہ مرگ مفاجات والی بات ہے، تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ دبیں گے نا تو اور دبائیں گے، جو مرے گا اور ماریں گے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، یہ بالکل اصول ہے۔ تو ایران نے اس کے الٹ ایک اصول اختیار کیا، اور کہہ رہا ہے کہ بھرپور جواب دو۔ جب بھرپور جواب دینے پہ آ گئے تو پھر اس کے پیچھے روس بھی کھڑا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوریا بھی کھڑا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اور بھی کم از کم عرب ممالک کے منہ پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں۔ ان کی قوم بھی سوچ رہی ہے یار یہ دیکھو ایک ایسا ملک جس کو امریکہ تک نے دبانے کی کوشش کی اور اس نے کیا حشر کر دیا۔ اس وقت لبیب میں، اسرائیل میں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ نقصان ہوا ہے کہ چیخیں نکل گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایران کے حملوں کی وجہ سے ٹرمپ اب کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ مذاکرات کرو، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ہم نہیں، یہ تو ایران تو مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ ارے بھائی کیسے تم خود تڑپ رہے ہو کہ کسی طرح مذاکرات ہو جائے، معاملہ رکے؟ یہ اسرائیل کی جب دم پہ پاور کھا گیا ہے، اس کے اندر جو اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اب ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یار یہ تو بڑا خراب ہو گیا ہے۔ پھر ایک بات یاد رکھیں، اللہ مدد اس وقت کرتا ہے جب تم کچھ کرتے ہو۔ پورے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھ لیں، انبیاء کی تاریخ دیکھ لیں۔ اب آپ دیکھیں جنگ بدر میں، ٹھیک ہے، اللہ چاہتا تو تسبیح کے ذریعے یا دعائیں کرتے کرتے نہیں، دعائیں الگ چل رہی ہیں، ہمت، طاقت، قوت، مقابلہ، تلوار، اسلحہ، جو بھی ہے اپنی قوت سے لڑنا، یہ ایک الگ تھا مسلمانوں کا۔ جنگ بدر لے لیں، غزوہ احد لے لیں، غزوہ خندق لے لیں، اور دیگر غزوہ حنین، سب میں یہ معاملہ تھا کہ مسلمان آگے بڑھا ہے تو اللہ نے مدد کی ہے۔ وہ میزائل جو 200 مارتا ہے مسلمان، وہ 1000 بن جاتے ہیں، جو 1000 ہیں وہ 5000 بن جاتے ہیں۔ یہ ایسا اللہ مدد کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات ہو رہے ہوں جو کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ جانتا ہو۔ تو بس یہ ہے کہ اس وقت ایک بڑی ایک مثال قائم کی ہے، اور اب عرب کنٹریز کو، مسلمانوں کو چاہیے، حالانکہ دس از گڈ اپرچونٹی، اگر تھوڑی ہمت کر لیں تو بہت کچھ اس وقت جو ہے مل سکتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف اگر آپ ممالک متحد ہو جائیں اور مل کے کچھ طے کر لیں تو پھر ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے مشکل و مصیبت ہے۔ ایران ایک قلعہ ہے پاکستان کے لیے، اگر ایران کو کچھ ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو فوجیں اس کی بیٹھی ہوں گی، یہ تو سب سامنے آ گئی بات۔ ادھر ہم نے سب سے بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے، تو اب آپ خود سمجھتے ہیں کہ ادھر انڈیا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سوال کرتا ہوں ٹرمپ صاحب سے کہ ٹرمپ صاحب کی زبان جو ہے نا، تڑیاں، بدماشی یہ کر رہے ہوتے ہیں مسلمان ممالک کے خلاف، یہ روس کے خلاف کیوں نہیں آواز نکلتی؟ روس کے صدر کو کیوں نہیں اس طرح کا چیلنج کرتے؟
روس کے خلاف کیوں نہیں زبان کر کے دیکھ لیں, چین کے خلاف کیوں نہیں زبان استعمال کرتے. کمزور کو دبانا بڑا آسان ہے. یہ تو شرم کی بات ہے کہ وہ ہم نے اسرائیل کو یہ کر دیا, ہم نے اسرائیل کو شکست دے دیں گے. ارے بھائی تم کہاں ہو اسرائیل ایران, تم کہاں ہو ایران کہاں ہے. تو بڑی شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں ٹرمپ صاحب کر رہے ہوتے ہیں. یا تو ٹرمپ صاحب خود بے عقل ہیں, بیوقوف ہیں, یا پھر یہ کہ ان کی قوم بیوقوف ہے. ان کی قوم سے ایسے ایسے بیانات سننے کو آ رہے ہوتے ہیں کہ حد ہنسی آتی ہے جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایران کو یہ کر دیا, ایران کو وہ کر دیا. ابے تمہاری کہاں, ان کی کیا اوقات, تمہاری کیا اوقات. تم تو خود کہتے ہو نا کہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہو, تمہارے مقابلے میں ایران کیا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دولت کا کھیل ہے, یہ دولت کا کھیل ہے جو امریکہ کھیل رہا ہے. وہ مڈل ایسٹ کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پتہ چل گیا کہ غداری کون کر رہا ہے. اسرائیل کی موساد جو تنظیم ہے اس نے باقاعدہ جو ہے نا غداری کے طریقہ کار اختیار کیے ہیں, اور اس نے مطلب باقاعدہ جو ہے نا سازش کی ہے لڑوانے کے لیے. یہ لڑوانے کی سازش ابھی بھی کر رہے ہیں. شکر ہے کہ عربوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں, کچھ واقعات سامنے آ گئے ہیں کہ کس نے مارا تھا, کیوں مارا تھا, یہ سب نے چیزیں آ گئی ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. تو اب مسلمانوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دراصل ان کا کام یہ ہے کہ لڑوانا, اور ساتھ ساتھ یہ مڈل ایسٹ کو ان کو جو ہے نا کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی بھی دیکھیں وینزویلا پہ انہوں نے حملہ کر کے اس کو بدماشی کے ساتھ, نہیں کیا یعنی لگ یہ رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگ غور کریں. یہ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس اسلحہ ہے, جس کے پاس قوت ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور جو کمزور ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک روایت قائم کر رہا ہے, بڑا غلط روایت اس پر قائم کی ہے کہ دولت. اور اسے صحیح کہا کوریا کے وزیر اعظم نے, یہ بات صحیح کہی کہ اسرائیل کے بارے میں کہ یہ ایک کینسر ہے اور کینسر کی طرح پھیل رہا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ کینسر کو اب سب نوٹ کر رہے ہیں, اور اللہ کی معیشت ہوگی, اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ ایسے لوگوں سے, مسلمان تو بغیرت ہیں, ان کے حکمران تو بغیرت ہیں, یہ تو غلام ہے, یہ تو بادشاہ ہے, یہ تو ان کی کاج نہیں تو اللہ نہ کرے ان پہ حملے ہو رہے ہوں گے نا, تو یہ تو جہاز پہ کسی بھی ملک بیٹھ کے فرار ہو چکے ہیں بادشاہ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, اپنی جو بھی دولت اس کے ساتھ تھوڑی بہت, باقی سب چھوڑ کے بھاگیں گے یہاں سے. اللہ نہ کرے, کیونکہ ان کو تو اپنی فکر ہے کہ اپنی گدی مضبوط کرنی ہے. یہ بادشاہت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, بادشاہت ہی سب سے بڑی خرابی ہے, بادشاہت ہی سب سے بڑا زہر ہے, بادشاہت ہی سب سے بڑا کینسر ہے, جس نے جو ہے نا آج مسلمانوں کو اس حد تک پہنچایا ہے. ورنہ کم از کم بادشاہت نہیں ہے. تو اور بادشاہت کو پالنے والے بھی امریکہ اور یہ لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک شخص کو, بادشاہ کو ڈیل کرنا آسان ہے. اس کو بس ایک لالچ چاہیے کہ اس کی عیاشی چلتی رہے, اس کی سیفٹی چلتے رہے, اس کے شراب کباب چلتے رہے, اس کے جو ہے اس کے اوپر کو ہاتھ نہ ڈالے, وہ اپنے بختر بند گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, وہ اپنے قلعے میں بیٹھ رہے ہیں, وہ اپنے, یہ بس ان کو چاہیے, وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں. باقی بڑا بجائے عوام, باقی جو بھی چلے. اب عوام کو بھی یہ لوگ اس لیے خوش رکھتے ہیں کہ کہیں ان کے پیٹ نہ بھرے ہوں, بھوکے ان کے اوپر ہی نہ آ جائیے, تو اس لیے ان کو بھی پیٹ بھر کے رکھتے ہیں, ٹھنڈا رکھتے ہیں اور خوب عیاشی کرواتے ہیں. تو یہ دراصل ہمارے عربوں کا ایک معاملہ ہے جس نے ایک تباہی مچائی ہے. پاکستان کی وزیر اعظم کی اگر بات کروں میں تو اس کا بھی حال دیکھ لیں کہ کیا ہے. اب آپ یاد کریں جو وزیر اعظم صاحب تقریریں کرتے تھے اور تعریفیں کرتے تھے, وزیر اعظم سلوٹ پیش کرتا ہوں, سوچتا نہیں تھا کہ کیا کیا ہے فلسطین وغیرہ میں, کیا کیا ہے اس نے. اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو جو ہے نوبل پرائز, اب 2 نوبل پرائز جو کچھ کیا ہے نام یافتہ. شرم آنی چاہیے تھی. اور اب جو ہے اب تمہاری زبان چپ ہے, اب تو صحیح سے تم تڑی بھی نہیں دیتے, بات بھی نہیں کرتے صحیح سے. تو اس وقت جو ہے نا یہ معاملات ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمت کی ضرورت ہے, طاقت کی ضرورت ہے, ایمان کی ضرورت ہے. اور مسلمان کا ایک ایمان ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ڈرے کسی سے نہیں ڈرے, اللہ پہ یقین رکھے, آگے بڑھے, اللہ مدد کرے گا. اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو ہمت کرتے ہیں, جو بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کی نہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہمارے ایمان کمزور ہے, عمل تو ہے ہی بیکار, لیکن ایمان ہمارے کمزور ہے. لیکن آج بھی ہم اگر کھڑے ہو جائیں باطل کے خلاف, ظلم کے خلاف, تو اللہ مدد فرمائے گا. بس دوستوں یہ باتیں مجھے کرنی تھی, ٹائم لے لیا. ہمارا پیج چینل ہے, ایک پلیٹ فارم ہے جیسے کہتے ہیں آواز بھرو. ہم چاہتے ہیں آپ اس پہ اپنا ہمیں جوائن کریں. ہمارے ڈسکرپشن پہ وہ فارم رکھا ہوا ہے, آپ اس کو بھریں تاکہ ہم آپ کا مل کر جو ہے نا ہم آواز بن سکیں. آواز بنو ہے ہی کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں ہیں ایک آواز بنے, ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, زیادتی کے خلاف, غیر منصفانہ حرکتوں کے خلاف, غیر منصفانہ نظم کے خلاف, نظام کے خلاف, چاہے لوکل ہو چاہے انٹرنیشنل ہو. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک, کامنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.